السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ہوں ذرا کھوڑو, حسب معمول میرے ساتھ ہے وسعت اللہ خان اور مبشر زیدی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے. آج کراچی میں ایک بہت ہی اہم سیاسی شادی دیکھنے کو ملی ہے ہمیں. سیاسی شادی ہے اور یہ لو میرج ہے یا ارینج میرج ہے, اس پر ہم بات کریں گے. دونوں صورتحال ہو سکتی ہیں اور ہم نے اکثر دیکھا ہے ایکچوئل لائف میں کہ جو شادی کبھی کبھی محبت سے شروع ہوتی ہے وہ آخر آ کے ختم ہوتی ہے نفرتوں پہ. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ارینج میرج میں بھی نانا کر کے پیار تمہیں سے ہی کر بیٹھتے ہیں. یہ سب کچھ بھی ہوا اور آخرکار وسعت صاحب جب بچے تھوڑے آپس سے باہر ہو جائیں تو کبھی کبھی امی ابو کو ڈنڈے کا زور استعمال کر کے بھی کہنا ہوتا ہے قبول ہے نہیں قبول, قبول ہے. ہاں قاضی صاحب کو مجھے بھی یہ تاثر ملا. اب یہ شادی جو ہے یہ ہوئی ہے یا یہ افیئر ہے, نہیں یا افیئر ہے یا رخصتی کب ہوگی, رخصتی سے پہلے کوئی پھڈا تو نہیں ہو جائے گا. وہ جو پریس کانفرنس میں آپ کو تو پتا ہے مجھے باڈی لینگویج کا بچپن سے شوق ہے ریڈ کرنے کا, بالکل, تو مجھے لگ رہا ہے کہ ریلکٹنٹ جو ہے صورتحال بھی تھی کہ کچھ چیزیں شاید کلیئر نہیں ہیں, لیکن آگے چل کے ہم ظاہر ہے کہ بات کریں گے اس پہ. میں یہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ مارچ 2016 میں ایک پارٹی ظہور میں آئی, بالکل, پاک سرزمین. جی آج وہ ہو گئی شاد باد. ٹھیک ہے, اچھا, تو تقریباً 1.5 سال کا پونے 2 سال کا عرصہ لگا اور بہت کچھ سیکھا گیا پرانے تجربات سے. بہت جو غلطیاں ماضی میں ہوئی تھیں وہ نہیں دہرائی گئیں. ونڈوز کا نیا ورژن آیا جس میں کچھ بگز کو فکس کیا ہے. ہاں, تو اس کا ایک کامیاب سلسلہ رہا. پھر یہ کہ قدرت نے بھی مدد کی. مثلاً آپ کو یاد ہوگا کہ 22 اگست کو الطاف بھائی نے جو ہے وہ اپنی تنظیم کو پھانسی دے دی خود ہی. اس کے نتیجے میں جو پاکستان کی قیادت تھی وہ فاروق ستار بھائی وغیرہ, وہ ظاہر ایک جھنڈے تلے آ گئے. وہ منتخب ارکان بھی تھے اور وہ سروائیو بھی کرنا تھا. اچھا, پھر وہاں سے پریشر کا کام شروع ہوا. بالکل ٹھیک ہے. اس کا میں یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ جی کوئی تاثر ہے, یہ اس لحاظ سے ہے کہ فاروق بھائی جو ہیں وہ رفتہ رفتہ ان کی پارٹی سے لوگ ٹوٹنے شروع ہو گئے. نہیں وہ تو لاسٹ ہے. اچھا, آپ پہلے کی بات اس سے پہلے بہت. اچھا, عجیب بات ہے کہ ایک پارٹی پاک سرزمین جس نے کبھی کسی بائی الیکشن تک میں بھی حصہ نہیں لیا, اس کے پاس ایک ایسی پارٹی کے لوگ ٹوٹ کے جا رہے تھے جو کہ منتخب ایم پی اے یا ایم ایل ایز وغیرہ تھے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ایک عجیب صورتحال دیکھنے کو ملی. اچھا, اس کی وجہ سے فاروق بھائی کی جو بے بسی تھی, پہلے ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ قائد تحریک جو قے کرتے ہیں اس کو وہ صاف کرے. وہ دنیا کا سب سے مشکل کام. ڈیفنس منسٹری تھی ان کے پاس, لیکن اب بھی ان کے پاس ڈیفنس منسٹری تھی, لیکن اب تھوڑے وہ چونکہ خود بھی لیڈر ہیں وہ جھنجھلا گئے تھے. مثلا آخری دنوں میں اگر آپ ان کے بیانات دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ ہم پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے. اب اگر ایک بھی آدمی توڑا گیا تو ہم استعفیٰ دے دیں گے, بس بہت ہو گیا, یہ انہوں نے کہا. اچھا, لیکن یہ کارگر ان کی ثابت نہیں ہوئی ہے. آج جو کچھ ہوا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شادی تو ٹھیک ہے ہو گئی, لیکن وہ جو ہوتا ہے نا کہ بہت ساری فیملیز میں اگر لڑکی نہیں بھی مان رہی ہو نا تو اس کا سر یوں پکڑ کے یوں کر دیتے ہیں, جی اس نے ہاں کہہ دیا, اس طرح کا مسئلہ ہے. اس کے مبشر ایک اور پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اب جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے نا کہ حالانکہ کوئی الیکشن کنٹیسٹ کیا لوگ ٹوٹ کر آ رہے تھے. ٹھیک ہے, 5 نومبر کو ایم کیو ایم پی جو ابھی تک ڈیزالو تو نہیں ہوئی تو ایم کیو ایم پی کا ہی لفظ استعمال کریں گے, کا ایک کافی بڑا جلسہ بھی ہوا ہے اور کافی کامیاب جلسہ بھی ہوا ہے. تو اس سے آپ نے یہ تو دکھایا ہے کہ جی عوام پھر بھی ہے ہمارے ساتھ. بے شک اشرفیہ آپ کے ساتھ شاید ہو اور آشیرواد آپ کے پاس ہوگا, لیکن عوام ہمارے پاس ہے. مجھے کچھ ایسا ہی, مجھے کچھ کالج کا زمانہ یاد آ رہا ہے کہ ایک دوست کے پاس گاڑی ہے لیکن اس کے پاس پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں. دوسرے دوست کے پاس نوٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ یار میں تیرا پیٹرول ڈلوا لیتا ہوں, منزل تو ایک ہی ہے نا, ایک دفعہ منزل پہ پہنچ جائیں گے تو پھر ہم علیحدہ. اچھا, کیا لوگ ایک پیج پہ ہیں؟ کارکنان کی تو بات چھوڑیں, خود جو ایم پی ایم این ایز ہیں, علی رضا عابدی کی ٹویٹ آج آئی ہے. اچھا, علی رضا عابدی نے کنسسٹنٹلی پہلے بھی آج ہی ان سے کسی نے پوچھا تھا ٹویٹر پر کہ جی آپ تو بڑے مخالف رہے ہیں پی ایس پی کے اور مصطفیٰ کمال کے, تو اگر آج یہ مرجر یا الائنس کی بات ہوئی آپ کا کیا رد عمل ہو؟ تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جی میں تو استعفیٰ دے دوں گا,
اینڈ کریڈٹ و کریڈٹ از ڈیو، اپنی بات پر وہ قائم رہے. آج ان کی ٹویٹ آئی ہے، اسکرین پر بھی آ رہی ہے کہ جی میں کربلا کی سرزمین پر میں اناؤنس کرتا ہوں کہ میں ایم کیو ایم پی سے استعفیٰ دے رہا ہوں اور میں NA 5251 سے بھی. اچھا، اور جب ڈپٹی میئر کا آپ نے استعفے کی بات کی تو اس کے بعد جو بے بسی تھی نا فاروق ستار کی دیکھنے والی تھی. اب وہ نہ انہوں نے پارٹی سے انہیں نکالا، نہ ان کے خلاف کوئی بات کی. پھر جب اجلاس ہوا تو اس کو بھی ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی. کوئی پراسرار بینر بھی نمودار ہو گئے تھے کہ جی میئر کرپٹ ہے، فلانا یہ وہ ہے. تو اس کے بعد اچھا آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس سے یہ بھی انکشاف ہوا کہ یہ تو کشتیاں آپس میں چل رہی تھیں، لیکن پس پردہ 6 مہینے سے مذاکرات اور گفتگو بھی جاری تھی. یہ ہمیں پریس کانفرنس سے پڑھا. اگست میں ندیم فاروق پراچا نے ایک کالم لکھا تھا، ابھی میں وہی پڑھ رہا تھا، جس میں یہ تھوڑی سی پیش گوئی کی تھی کہ ایونچولی ان کے اندازے میں یہ اچھا یہ شادی بہت پہلے ہو جاتی، تقریباً 2.5 مہینے پہلے جب ایک آل پارٹیز کانفرنس کراچی میں آپ کو یاد ہوگا اس کا اعلان ہوا تھا. اور پھر اچانک سے باقی پارٹیوں نے جو ہے وہ پراسرار طریقے سے خود کو وڈرا کر لیا. بالکل. تو ورنہ وہ ایک بڑی تقریب ثابت ہو سکتی تھی. مبشر وہاں بیٹھ کے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ جی وسطی صاحب، میں اس سٹوری پہ کافی مہینوں سے کام کر رہا تھا. مطلب یہ نہیں کہ جو آج ہوا ہے. آبویسلی میں تمام لوگوں سے مل رہا تھا جو اس کنسلٹیشن میں شامل تھے جب 22 اگست کی وہ تقریر ہوئی، جس کے بعد جس کو آپ نے بالکل ایپٹلی پٹ کیا کہ الطاف حسین نے خود اپنے ہاتھوں سے ایم کیو ایم کو پھانسی لگانے کی کوشش کی. اور اس کے بعد ایم کیو ایم پاکستان وجود میں آئی اور ساتھ ہی پی ایس پی بھی آ گئی. اور پی ایس پی کا اب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے خود ہارسز ماؤتھ کے تھرو یہ بتایا گیا تھا کہ جناب ملک ریاض نے جو پراپرٹی ٹائکون ہیں انہوں نے خود کہا مصطفیٰ کمال کو کہ جناب آپ کو 3 سال کے لیے میں نے دبئی میں نوکری دبئی کے لیے نہیں دی تھی، آپ کو کراچی کے لیے رکھا ہوا تھا. تو گریٹ ویژن فار ہم کہ اگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ مصطفیٰ کمال کو لانچ کر سکیں گے. ایم کیو ایم پاکستان کے بارے میں شروع سے شکوک و شبہات یہی تھے کہ آیا اس کا تعلق لندن گروپ سے ابھی تک ہے یا نہیں، اور یہی وہ وجہ بنی کہ جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ آج جو کلمینیشن ہوئی ہے اس میں جب ریاست نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایم کیو ایم لندن کو بالکل کاٹ دیا جائے، ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم پاکستان کا وجود ہو، تو اس وقت حکومت بھی ایک پیج پر تھی، بڑی سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بھی ایک پیج پر تھی، فوج بھی ایک پیج پر تھی. مگر اس کے بعد تھوڑے سے ڈفرینسز ہوئے حکومت میں اور اسٹیبلشمنٹ جسے ہم کہتے ہیں اس بات پر کہ حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ ایم کیو ایم پاکستان کو موقع دینا چاہیے کیونکہ ان کی گراؤنڈ پر جو ہے سپورٹ موجود ہے، ووٹر ہے ان کا جتنا بھی ہے. مگر جو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پی ایس پی کے لیے ذرا جگہ بنائی جائے، اور یہ ہائیسٹ لیول پہ کہا گیا. یہ آخری جو اس میں ملاقات ہوئی تھی جب پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی کراچی گئے تھے تب بھی یہ بات کی گئی، اور یہ بات ملٹری کے ہائیسٹ لیول پہ، رینجرز کے ہائیسٹ لیول پہ، کراچی میں جو ملٹری کی پریزنس ہے اس کے ہائیسٹ لیول پر کنوے کی گئی کہ جناب ایم کیو ایم نام کی کوئی چیز ہمیں کراچی میں قابل قبول نہیں ہے. جس پر ظاہر حکومت نے کہا کہ آپ کوشش کریں کہ اکوموڈیٹ کریں، کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے بہرحال وہ پی ایس پی سے بڑی جماعت ہے اور پی ایس پی کے گراؤنڈ پر اتنے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ایک صاحب حکومت کے بہت جو ان مذاکرات اور ابھی تو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ ان کا ووٹ بینک ہے کیا، اس لیے کہ انہوں نے کسی الیکشن میں بھی حصہ نہیں لیا. ایگزیکٹلی میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو صاحب مذاکرات میں شریک تھے اسٹیبلشمنٹ کے، انہوں نے ان کو یہ کہا جب اسٹیبلشمنٹ نے یہ پٹ فورتھ کی کہ ایم کیو ایم نام کی کوئی چیز ہمیں قابل قبول نہیں ہے اور آپ پی ایس پی کے لیے روم کریٹ کریں، تو انہوں نے یہ کہا کہ اس سے آدھی محنت میں نون لیگ کے لیے روم تو کریٹ کر سکتا ہوں کراچی میں، مگر پی ایس پی کے لیے بہت مشکل ہوگا کیونکہ گراؤنڈ پر شاید ان کی اتنی سپورٹ نہیں ہے. پھر انہیں یہ کہا گیا کہ نہیں جناب جیسے بھی ہے آپ کو پی ایس پی کو فور فرنٹ پہ لے کر کے آنا ہے، کیونکہ کوئی ایسا نام جو کہ ایم کیو ایم نہ ہو وہ ہمیں چاہیے ہے کراچی میں. اور آپ نے جیسے فاروق ستار کی بات کی، انہوں نے ایک ہفتے پہلے یہ بھی کہا کہ ہمیں دیوار سے لگایا ہی نہیں جا رہا بلکہ دیوار میں چنا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں ہی بروک ڈاؤن
ہاں ایٹ دس نہیں مومنٹ. ظاہر ہے کہ اور انہوں نے کہا کہ پریشر ظاہر تھا. اچھا اسی لیے وہ ہوا کہ ہونی خبر آئی ہے خضر ساڈا آئی ہے. جی یہی ہے اس طرح اور آخرکار مبشر ٹیل می اف یو اگری اور ناٹ, ایک جوڑے کو بھیجے بندہ دھوبی کے پاس, اسے بہتر نہیں ہے کہ واشنگ مشین گھر پہ ہی رکھ لو. کیا خیال ہے؟ صحیح بات ہے. اچھا وہ واشنگ مشین جن کے پاس ہوتی ہے ظاہر ہے وہ دھو کے ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کا کسی ایک جماعت سے تعلق نہیں ہوتا, لیکن وہ ایک بڑی کیونکہ واشنگ مشین ہے تو اس کو اچھا اس میں کوئی بات نہیں, داغ تو اچھے ہوتے ہیں. جو یہ تھا کہ کراچی کی ہم بارہا یہ بات کرتے رہے ہیں کہ کراچی کی پالیٹکس وائڈ اوپن ہے. پیپلز پارٹی کو بھی اس میں ڈالر نظر آ رہے تھے کہ جناب اچھا ایم کیو ایم جو ہے وہ ٹکڑے ہو گئی ہے تو ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کا چانس بن جائے. تحریک انصاف نے لیٹلی آپ نے دیکھا انہوں نے کراچی پہ دوبارہ فوکس کیا, عمران خان صاحب آئے کیونکہ سب کو نظر آ رہا ہے. اس کا اشارہ تو پریس کانفرنس میں بھی دیا فارغ ستار نے کہ یہ جو سیاسی وڈیرے انکروچمنٹ کر رہے ہیں شہری علاقوں میں, ہم دونوں مل کے اسے روکیں گے. سعید غنی کی طرف سے, حالانکہ وہ وڈیرا نہیں ہے, کراچی کا ہی ہے. نہیں یار سعید غنی کی طرف نہیں تھی, کچھ اور نواز شریف ابھی تازہ ترین اسلام آباد میں یہ ہے کہ یہ تجویز دی گئی ہے کہ نواز شریف سے کہیں کہ وہ کراچی آ کر کے ذرا کوئی جلسہ کر دے تو شاید انہیں بھی وہاں سے کچھ مل جائے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی فلوئڈ سچویشن ہے. اچھا مبشر ہولڈ دیٹ تھاٹ کراچی او ایل ایکس پہ تھا. جی ہاں بالکل, کیونکہ جو ابھی ڈیل چل رہی ہے بلیک فرائیڈے کی دراز ڈیل, کیونکہ جو اس کا سیاسی امپیکٹ ہوگا اور کون فائدہ اٹھا سکے گا, کون کس کا نقصان ہوگا, اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے وسعت صاحب آپ نے کچھ نکالے ہوئے ہیں, کلپس نکالے ہوئے ہیں, لیکن گفتگو چونکہ ہم نے کر لی ہے, میں اگر یہاں بریک لے لیا جائے تو اس کے بعد میں طبیعت کے ساتھ پریس کانفرنس اپنا تبصرہ جو ہے مدبرانہ بریک لے لیں. ویلکم بیک. بہت گڈ انٹینشنز کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ یہ ہوا کہ مثلا یہ کہ ووٹ بینک جو ہے وہ تقسیم نہیں ہونا چاہیے اور بہت ہو گیا, اب جو امن ہے عارضی اس کو سسٹین کرنا چاہیے. تو یہ اچھے گولز ہیں جن کے لیے دونوں پارٹیاں آئی ہیں. اچھا صحافیوں کا تو کام ہوتا ہے نا ہر اچھی چیز میں جو ہے کیڑے ویڑے نکالنا. مطلب ایک صاحب نے مجھے جو ہے شعر ابھی فون پہ بھیجا, ان کا بھی یہی خیال تھا جو مبشر کا ہے. انہوں نے شعر پڑھا کہ چلو اب فیصلہ چھوڑیں اسی پر, ہمارے درمیان جو تیسرا ہے. ٹھیک ہے, بہرحال میں آپ کو پتا سیدھا سادہ وہ ہاں, لیکن میں ظاہر ہے کہ سیدھا سادہ آدمی ہوں, میں اس طرح کے چکروں میں نہیں پڑتا. پریس کانفرنس کا جہاں تک تعلق ہے تو فاروق ستار صاحب نے ظاہر ہے کہ اوپننگ کی اور وہی میزبان تھے, وسیم اختر صاحب بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. لیکن ان کی جو گفتگو ہے, جو انڈر لائن سلسلہ تھا وہ یقین کے ساتھ باڈی لینگویج کی بات کر رہے ہیں, میں باڈی لینگویج کی ٹرم جو ہے ایک صاحب کے ڈاکٹر صاحب کے لیے مخصوص ہے, اس لیے ٹھیک ہے کاپی رائٹ ہے, اس پہ بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے, لیکن مجھے یہ لگ رہا تھا کہ وہ تیقن نہیں ہے کہ جی پوری جو مجلس عاملہ ہے پارٹی کی وہ ان کے پیچھے ہے, اور کارکنوں سے بھی انہوں نے بہت تسلی بخش قسم کی وہ کر لی ہے گفتگو کہ جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے بار بار وضاحت کی انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی کہ بھائی یہ پاک سرزمین پارٹی کے ساتھ سیاسی اتحاد ہے, یہ مرجر نہیں ہے. ہاں, ہم انتخابات ایک ساتھ لڑیں گے. اور انہوں نے کوئی اس طرح کا ذکر نہیں کیا کہ ہم کوئی بالکل ایک نیا نام رکھیں گے مہاجر اس سے ہٹ کے, اینٹیٹی سے ہٹ کے. اور انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ اس بارے میں بہت سی تفصیلات ابھی طے ہونی باقی ہیں. ٹھیک ہے, ذرا چلائیے گا کیا کہا انہوں نے. جو مثبت کوشش ہم کر رہے ہیں, جو مشترکہ کوشش ہم کر رہے ہیں, اس کو لے کر یہ پولیٹیکل الائنس تو ہے, ایک سیاسی اتحاد تو ہے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری اسٹیٹسمین شپ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم آئندہ آنے والے انتخابات میں بھی ایک منشور, ایک نام اور ایک نشان کو لے کر اپنی
مشترکہ انتخابی حکمت عملی بھی وضع کریں. یہ بھی ہم نے آپس میں طے کیا ہے اور اس کی موڈیلٹیز بھی تفصیل بھی انشاءاللہ تعالی ہم بیٹھیں گے تو ہم طے کریں گے. میں اس موقع پر خاص طور پر ایم کیو ایم کے کارکنان کو اور بالعموم پی ایس پی کے کارکنان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے اس مفاہمانہ عمل اور مفاہمتی پالیسی پر عمل درآمد کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ جب ہم انتخابی میدان میں اتریں تو ہمارے کارکنان کے درمیان پولرائزیشن ہو, کشیدگی ہو. دیکھا ویری انٹرسٹنگ. ایک تو یہ کہ پولیٹیکل الائنس ہے, یعنی جیسے آئی جے آئی ہو سکتا ہے, متحدہ مجلس عمل ہے, ایک نشان وغیرہ منشور ہو سکتا ہے, میں جہاں تک سمجھاؤں. پھر یہ کہ کارکنوں سے بطور خاص کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب ہضم کرنے کی کوشش کریں, سمجھا کریں, ٹھیک ہے, اچھا. لیکن مصطفیٰ کمال جو ہیں وہ بہت ہی کلیئر ہیں اس معاملے میں اور ان کی انڈرسٹینڈنگ بالکل مختلف ہے. انہوں نے کہا کہ جی مہاجر سیاست اب نہیں چلے گی, اس شہر میں صرف مہاجر نہیں بہت سارے لوگ رہتے ہیں, تو میں پاکستان کا اور مہاجروں کا بڑا دشمن ہوں گا اگر میں مہاجر کے نام سے سیاست کروں. اور انہوں نے جو ہے وہ کس طرح وضاحت کی کیٹیگوریکلی, جو کہ فاروق ستار سے تھوڑی سی ہٹ کے تھی, وہ ذرا دکھائیے گا. پہلے دن سے اپنا یہ موقف رکھا ہے کہ ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب کی تھی, ہے اور رہے گی. تو ڈیفینیٹلی ہم جب یہ جدوجہد کریں گے تو فاروق بھائی ہو سکتا ہے کہ پی ایس پی کو نہ مانے, تو ہم یہ جدوجہد کسی بھی ایسی آئیڈینٹی کے ساتھ کریں گے جو کہ کم سے کم ایم کیو ایم نہیں ہوگی. اس لیے کہ یہ ہمارا اور اس بات کا ایگریمنٹ ہے, اس بات کی بات ہے. جی اچھا, چلتے چلتے جب پریس کانفرنس ختم ہو رہی تھی تو فاروق ستار نے کہا کہ جی تشخص قائم رہے گا, الائنس کی بات ہو رہی ہے. ایک دفعہ پھر انہوں نے کہا. اچھا, ہم نے دباؤ کی نوعیت پہ تو گفتگو کر دی, مبشر نے بھی بتایا, آپ نے بھی بتایا. مسئلہ یہ کہ انسینٹیوز کیا ہیں کہ آپ ایک ساتھ آؤ. بالکل. تو ہم جب دونوں کی گفتگو کو جوڑ کے سنیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ سامنے گاجر کیا ہے, کہ جو ظاہر ہے کہ وہ بھی اہم ہے. بالکل. وہ مسئلے ایسے حل نہیں ہو رہے تھے تو ان کی سطح پہ ہو سکتا ہے سودے بازی میں وہ استعمال ہوں, آئی ڈونٹ نو, واللہ علم بالصواب. لیکن ذرا فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال کا جو موقف ہے اگر آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بارگن اور انسینٹیو اس کا پتہ چل جائے گا. جی بتائیے گا. ہمارے اس اشتراک عمل سے جو فضا قائم ہوگی اس سے وہ راستے بھی استوار ہوں گے کہ اگر جہاں ایک چھاپے گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے ایم کیو ایم کے کارکنان کا یا پی ایس پی کے کارکنان کا, اور اگر وہ بلا جواز ہے تو وہ سلسلہ بھی رکے گا. جو لاپتہ کارکنان ہے مجھے یقین ہے کہ ان کی بازیابی کا سلسلہ بھی آگے بڑھے گا. اگر ہمارے دفاتر جو جائز ہیں, جو ہماری پراپرٹی ہے اور سیل ہیں, مجھے امید ہے کہ وہ دفاتر بھی ہمیں واپس ملیں گے, اور جو ڈیو پولیٹیکل اسپیس ہے ہماری اور پی ایس پی کی, وہ ڈیو پولیٹیکل اسپیس جو ہے وہ ہمیں ضرور ملے گی. میں ارباب اختیار سے کہتا ہوں, میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے بلوچستان کے بچوں کو معاف کیا ہے, اینٹی ایئرکرافٹ گنیں لے کر, راکٹ لانچر لے کر ان کو پھولوں کا گلدستہ دیتے ہیں, 5 لاکھ کا چیک دیتے ہیں, ان کو پہاڑوں سے اتار کر ان کو مین اسٹریم میں داخل کرتے ہیں, کراچی کے بچوں کو بھی ایک دفعہ معاف کرو. اے پاکستان کے ارباب اختیار لوگوں, 300 ماؤں کے بچے لاپتہ ہیں, 300 ماؤں کے بچے لاپتہ ہیں. خدا کے واسطے ان ماؤں کے بچوں کو ان کے حوالے کر دو. اگر ان سے
کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ان سے غلطی کروانے والا کوئی تھا. دیکھو اس 1.5 سالوں میں جب اس غلطی کروانے والے کا دور ختم ہوا تو شہر میں کسی نے کسی کو پتھر نہیں مارا. ہم نے آج تک کسی کو پتھر نہیں مارا, انہی لڑکوں نے کوئی پتھر نہیں مارا. خدا کے واسطے ایک دفعہ ان کو معاف کرو, ایک دفعہ ان کو معاف کر کے ان کو مین اسٹریم میں لے کر آؤ, اس لیے کہ ان کے لاپتہ ہونے سے, 1800 لوگوں کی جیلوں میں پابند سلاسل ہونے سے الطاف حسین صاحب کو کوئی نقصان نہیں ہے. الطاف حسین صاحب کو کوئی نقصان نہیں ہے. ان کی اس ڈرٹی پالیٹکس کو ہمیشہ ہمیشہ کی لیے ختم کرنے کے لیے, را کے ایجنٹ کا ایندھن نہ بننے کے لیے ایک دفعہ ان لڑکوں کو ایک دفعہ پلیز برائے مہربانی, فاروق بھائی نے بھی اپیل کی ہے, میں نے بھی اپیل کی ہے, ان بچوں کو ایک دفعہ معاف کر دو. نہیں, اور اگر اس کے بعد یہ غلطی کریں ہم اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر ان کو تمہارے حوالے کریں گے, ہم اپنے ہاتھوں سے ان کے پکڑ کر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے حوالے کریں گے. یہ کانٹا نکالنا ہے, یہ کانٹا کراچی کے شہر کی ماؤں کے دلوں سے نکالنا ہے. اور یہ ہے باٹم لائن, اس پہ سمجھوتا ہوا ہے اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہ مسائل حل ہونے شروع ہو جائیں گے, اور اگر حل ہو گئے صحیح تو یہ بہت ہی بڑی اچھی بات. لیکن کیا وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ کیا واقعی دونوں ایک پیج پر ہیں؟ پریس کانفرنس کے درمیان جو دونوں میں نوک جھونک ہوئی ایک دوستانہ قسم کی, اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے. جی ذرا چلائیے گا. جناب فاروق ستار صاحب, بھائی اور فاروق بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھائی کہا جائے تو جناب فاروق ستار صاحب اور فاروق بھائی ہمارے یہاں سب چلتا ہے. اور فاروق بھائی میں تھوڑا سا چینج کر دیا 1.5 سال میں, مجھے وہ بھائی تھوڑا سا بدنام ہو گیا نا, اس لیے ہم اسی بھائی کی کھوئی ہوئی عظمت کو بحال کرائیں گے انشاءاللہ. اس بھائی کی عظمت کو دونوں بھائی بحال کرنے جائیں گے تو اس بھائی کی عظمت کو کیسے بحال کریں گے؟ جی مندر بھائی ایک بھی بات سن لیں مندر بھائی. یہ بھائی کا لفظ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تہذیب اور تمدن کا حصہ رہا ہے, اور اس تہذیب اور تمدن کی عظمت کو ہم بحال کریں گے, ہر حال میں کریں گے. ہائے 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 ہائے. اس پہ گفتگو کرتے ہیں ایک نیوز بریک کے لیے, تھوڑا سا بالکل برداشت کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. اچھا, مصطفیٰ کمال نے بالخصوص پریس کانفرنس میں یہ میسیج دینے کی کوشش کی کہ مہاجر نام پہ تو سیاست نہیں ہو سکتی, تو کراچی ایک منی پاکستان ہے تو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. لیکن جو لفظیات ہیں استعمال میں ہوئی پریس کانفرنس, مثلا جو تواتر کے ساتھ ذکر ہوا کراچی اور سندھ, اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو دیہی وڈیروں نے شہری علاقوں میں انکروچمنٹ کر لی ہے ووٹوں کی, تو یہ سگنلنگ ہوئی ہے. اچھا, پھر یہ کہ مردم شماری پہ دونوں پارٹیوں کا موقف جو ہے ایک ہے کہ جی ہم یہ قابل قبول نہیں ہے. اچھا, اس پہ تو پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہے, لیکن وہ اس کی وجوہات دوسری ہیں. اچھا, فاروق ستار نے دیا کہ ہم صرف یہ دو کا الائنس نہیں ہے, بلکہ اس میں حقیقی اور کوئی مہاجر تحریک ہے, وہ بھی شاید کہ ان کی بھی خدمات کا اعتراف کرنا چاہیے. ہاں, تو وہ تھوڑے سے کنفیوز لگ رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ میں واپس آ رہا ہوں, تو پھر واپس آ کے یہ بھی کہا. اچھا, اور باقی اب آپ بتائیے. یار دیکھیں, ملین ڈالر کوسچن یہی ہے, میں آپ سے اور مبشر آپ سے ہی پوچھوں گا کہ آپ دونوں کو پتا ہے کہ اگر آپ ایم کیو ایم کے سپورٹر, میں ہر ایک سپورٹر کی بات نہیں کر رہا, ایم کیو ایم کے موسٹ آف ایم کیو ایم ووٹر, آپ کو یہی جواب ملے گا, جی ووٹ تو پتنگ کو ہی ملے گا. اچھا, اب ان میں سے بھی ایک بہت بڑا طبقہ یہ ہے جو کہتے ہیں کہ جی جو کچھ بھی ہو جائے ووٹ ہے لنڈن والے بھائی. اب کہنے کی حد تک تو صحیح ہے, اور اگر انتخابی نشان خنجر ہوا تو ووٹ نہیں دیں گے. یہ دیکھیں, اب دس از دا کوسچن نا یار. دیکھیں, اب کہنے کی حد تک تو صحیح ہے, کہنے میں تو بندہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. عملی طور پر آن دا گراؤنڈ اگر انتخابات ہوں اور یہی الیکٹرل الائنس آتی ہے, چاہے مرج ہو کے یا چاہے ایز این آئی جی آئی ٹائپ الائنس, آئی ڈونٹ نو, ٹھیک ہے, تو ووٹ کہاں جائے گا؟ نہیں, ووٹ جتنا بھی پڑے گا پھر ظاہر ہے کہ چوائس ہی اگر لیمیٹڈ ہے تو پھر نہیں پڑے گا. دیکھیں, لنڈن والوں کو تو
کنٹیسٹ کرنے کی تو اجازت نہیں ملنے والی. نہیں، اور چول دروازہ ہے کہ آپ آزاد امیدوار کے طور پر آ جائیں, لیکن اس پر بھی آپ کو پتہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے اگر آپ لندن والوں کے بیانات دیکھیں نا پچھلے 6 مہینے کے, وہ الیکشن اور آئین اور اس سے آگے نکل گئے. بالکل نہیں وہ تو وہ تو جو باتیں ہیں وہ تو ہم بیان نہیں کر سکتے جی, فرینکلی اسپیکنگ. تو مبشر اگین اس ساری صورتحال میں ووٹر, میرا اپنا ذاتی خیال ہے کیونکہ ہم تینوں ہی کراچی میں رہتے ہیں, تو ووٹر بتکے گا کیونکہ یہ جو الائنس ہے فی الحال تو اس کا انتخابی نشان کٹی پتنگ بنتا ہے, اور گانا آپ سب نے سنا ہوا ہی ہے. تو نہیں یار ہم نے نہیں سنا, ذرا گا کے بتاؤ. گا کے سناؤ یار, مجھے نہیں پتا, میں نے بھی نہیں سنا. ارے میری زندگی ہے کیا ایک کٹی پتنگ ہے, یہ آپ پتہ نہیں ووٹر پہ بھی صادق آتا ہے یا اس الائنس پر بھی صادق آتا ہے, نہ کوئی امنگ ہے. سر وہ الیکشن کے دور میں گالیں گے نا وہ تب. اچھا ٹھیک ہے, یہ وعدہ. اچھا سن لیں, ہوا یہ جو فاروق ستار کی بات کی کہ وہ کیوں بت کے, تو میں نے اور بھی تھوڑا سا پتہ یہ کیا تھا کہ تقریباً 1 ماہ پہلے ان کی جب وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تھی تو یہ طے پایا تھا کہ ہمارے جو نئے وزیر داخلہ ہیں احسن اقبال صاحب, وہ یہ میک شور کریں گے کہ جو ان کے خلاف نئے مقدمات بن رہے ہیں اس کو روکا جائے. لیکن وہ کیونکہ یہاں پر رینجرز کے ساتھ اسلام آباد میں جو کچھ ہوا اکاؤنٹیبلٹی, تو وہ چیزیں آگے بڑھی نہیں, اور ایم کیو ایم والے پوچھتے بھی رہے. پھر کچھ یہ بھی ان کو کہا گیا کہ جناب آپ بین نہ ہو جائیں, اور مجھے 3-4 ایم کیو ایم پاکستان کے لوگوں نے کہا کہ بڑا سیریس تھریٹ ہے کہ ہمیں بین کر دیا جائے. تو مجھے لگتا ہے وہ گیو ان تو کر گئے, لیکن جب ووٹر یہاں کراچی کا ہے وہ میرا نہیں خیال کہ وہ اگر کنفیوز تھا تو اس جو نیم اتحاد کے بعد وہ زیادہ کنفیوز ہوگا. آپ لوگ بھی جیسے بات کر رہے ہیں کہ اگر چوائس لمیٹڈ کر بھی دی جائے ووٹر کیا باہر نکلے گا, اور جب اگر ایک بات آپ کرتے ہیں کہ مہاجر جو ہے اس کو پاکستانی کہلانا چاہیے, ہم سب یہی کہتے ہیں, لیکن بہرحال ایک مہاجر آئیڈینٹی تو ہے, ان کی ایک تعلق بھی ہے ایک سیاسی تنظیم کے ساتھ. تو یہ سارا کچھ دیکھنا ہوگا, اور اسی لیے 2 چیزیں. ایک تو سب سے بڑا کویسچن یہ کہ آج ہی یہ اتحاد کیوں ہوا. اگر یہ الیکشنز کے کیئر ٹیکر رجیم میں یا الیکشن سے تھوڑا پہلے ہو جاتا تو شاید بھائی جان کانسٹیچوئنسی میں بھی جانا ہے, سر آپ اچھا مجھے بتا دیں آج کیوں ہوا یہ. نہیں آپ بتائیں, اگر کل ہوتا تو پھر ہم یہی سوال پوچھتے ہیں کل کیوں ہوا ہے. نہیں تو آپ بتائیں دیں. مسئلہ یہ, اس میں 2 چیزیں, اس میں یہ ہے, بلکہ ایک ہی چیز ہے کہ بہرحال ایک سیکشن آف اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ شاید وقت سے پہلے ہو جائیں, اور جو سینٹ کے الیکشنز ہیں اس سے پہلے یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے, یہ ایک پاسبل ہے. اب وہ خواہش بھی ہو سکتی ہے. میں تم سے مبشر ایک چیز میں بس ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو. اگین آپ نے بات کی نا کہ ووٹر کنفیوزڈ, ٹھیک ہے. اچھا ووٹر ایک اور چیز سے بھی کنفیوزڈ ہے, اس سے پہلے بھی, ٹھیک ہے. ابھی میں کہہ رہا تھا نا کہ بہت لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ووٹ لندن والے بھائی کا. اچھا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو مطلب آپ اس کو مہاجر نیشنلزم کہیں یا جو بھی کہیں, یہ جو لائن تھی بڑے بھائی کی وہ ہمیں قابل قبول ہے, لیکن جو حال میں جو بیانات دیے گئے ہیں اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھا میں آپ بیلنس قسم آپ کی دونوں مبصرین سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. سر کریں. اگر فرض کریں کہ یہ مہاجر نعرہ انہوں نے ترک کر دیا, نیا جو اجتماعی پلیٹ فارم بن رہا ہے اس میں سارے کراچی والے جو ہیں ہونے چاہیے, شہری علاقوں کے لوگ, پٹھان بھی اور سندھی بھی, جو بھی بلوچ یہاں رہتے ہیں, کیا واقعی اتنا اٹریکٹیو پلیٹ فارم بن جائے گا کہ وہ لائن لگا لیں گے پٹھان بھی اور بلوچ بھی اور سندھی بھی کہ نہیں صاحب اب ہم جو ہیں ہم ہیں. نمبر 1 یہ کیا کیلکولیشن. دوسرے یہ ہے کہ اگر ایم کیو ایم پاکستان پچھلے 1.25 سال میں اپنی حب الوطنی کا یقین نہیں دلا سکی فیصلہ سازوں کو, تو اب اس الائنس کے آنے کے بعد وہ کیسے حب الوطن ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے ان کے پھر بھی وہاں رابطے ہوں, تو یہ اس کا تدارک کیا سوچا ہے, یا وہ بھی بقول آپ کے واشنگ مشین میں چونکہ آ گئے تو لہذا دھل دھلا کے انہیں ڈوری پہ لٹکا دیا ویٹ اینڈ سی ہی ہوگا. I think سب سائڈ دیکھ کوئی کیلکولیشن تو ہوگی نا. اب کیلکولیشن ہے تو مجھے علم نہیں. مبشر بتا رہے تھے نا کہ جی یہ جواز تھا کہ جی وہ ان کے چونکہ وہاں انڈر گراؤنڈ کنیکشن شاید ہو سکتے ہیں, لہٰذا یہ وجود ہی ختم کر دیا جائے. تو کیا بظاہر وجود ختم ہونے سے وہ جو شکوک و شبہات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے کیا؟
نہیں وہ شکوک و شبہات تو ختم نہیں ہوں گے نا وسط صاحب, یہی تو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ آلریڈی ووٹر کنفیوز تھا. اور اگر ریاست نے جیسے ایک فیصلہ کیا تھا تمام اداروں نے مل کر کے کہ بھائی ایم کیو ایم لندن کا تعلق ختم کر دیا جائے, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان کو اسٹرینگتھن کرتے, مگر بیچ میں ظاہر ہے پی ایس پی بھی آئی اور اس کے لیے گراؤنڈ سپورٹ بنانا مشکل ہو گیا. لیکن پھر ایک بڑے دھڑے کو کہا گیا کہ جناب یہ ان کا ہاتھ آپ تھامیں, تو یہ بیسیکلی انہوں نے ہاتھ تھاما ہے اور انہیں انگلی پکڑ کے اپنے ساتھ چلائیں گے. اگین مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سپورٹ یہ کوئی میجر سپورٹ گین کر پائیں گے. ایم کیو ایم پاکستان شاید جو ان کی سپورٹ ہے وہ بھی لوز کر دے, لیکن ایم کیو ایم پاکستان بھی تو پینک کر گئی. جیسے زرار نے پہلے بتایا تھا ارشد وورا چلے گیا, ڈپٹی میئر آپ کا چھوڑ کے چلا گیا, لیکن مبشر قبر کا حال تو مردہ جانتا ہے نا کہ پتہ نہیں کیا کیا پریشرز ہوئے ہوں گے. وہ تو جو کیلکولیشن کرتے ہیں نا, وہ جو کیلکولیشن کرتے ہیں ظاہر ہے ان کی سوئی ایک چیز پہ اٹکتی ہے. اب پہلی جو ڈیمانڈ ہے نا وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم نام کی کوئی تنظیم 2018 الیکشنز میں قابل قبول نہیں ہوگی. تو اب اگر فاروق ستار سٹل انسسٹ کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے اوپر جائے گا, تو میرے خیال میں جو بھی ہے وزیر اعظم صاحب کو یا جو بھی فوج کے ساتھ, مطلب یہ کارکنوں کو یہ تجویز بیچنا خاصا مشکل ہوگا فاروق ستار کے لیے, بہت مشکل ہوگا. اور آئی تھنک اینڈ اگین میں مانتا ہوں کہ باڈی لینگویج ہمارا کام نہیں ہے ریڈ کرنا, لیکن اچھا یہ بتاؤ تم ٹویٹس کے آدمی ہو, تم اور مبشر کوئی ٹویٹس وغیرہ بھی؟ یہ تو ساری جو میں نے باتیں کی ہیں یہ میں نے چوری کی تھی, شادی والی اور یہ دھوبی گھاٹ اور وہ سب یہ ٹویٹس ہی ہیں. کوئی انٹرسٹنگ تبصرے وغیرہ نہیں؟ انٹرسٹنگ تبصرے یہی ہیں. سوال جو میرا ہے کہ اگین اب مبشر اینڈ آئی ایگری ود یو کہ دیکھیں ڈیفینیٹلی ووٹر نے کنفیوز تو ہونا ہے. کچھ ووٹر اگین اگر ہم, لیکن بھائی صاحب جب چوائس یہ ہو کہ یہ ہے پالک اور یہ ہے گاجر, آپ کو گاجر چاہیے یا پالک, تو پھر بھوکا تو نہیں مروں گا. نہیں obviously not, لیکن صرف گاجر اور پالک تو نہیں ہے نا, کچھ حلوہ بھی ہے. ہاں نہیں ہے نا, نہیں تھوڑا بہت, میں مطلب پی ٹی آئی اور پی پی پی, ٹھیک ہے. نہیں نہیں اوکے, ہنسے مت, مانا کہ ایک لوکل باڈی الیکشن نہیں جیت سکے, مانا کے لیکن ہم نے دیکھا کہ پی ایس والی الیکشن میں سعید غنی صاحب کامیاب ہوئے. کچھ حد تک یہ ایم کیو ایم میں جو کنفیوژن تھی اس کی بھی ایک وجہ تھی. تو آپ کو کیا خیال ہے, اب مبشر پی 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 اور پی ٹی آئی کو پارٹی کرنا چاہیے یا پریشان ہونا چاہیے؟ اچھا اس انٹرسٹنگلی شکر ہے مجھے بھی یاد آ گیا, کیونکہ شو سے پہلے ہی میں ایک سینئر صاحب جو حکومت کے جو ظاہر ہے اس ساری صورتحال میں مذاکرات بھی کر رہے ہیں کراچی کے کس طرح کیا جائے, انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اس بات سے ثابت ہو گیا اس الائنس سے کہ اس الائنس کو ایونچولی پی ٹی آئی کے ساتھ ملا کر کے اگلے الیکشنز میں اتارا جائے, اور تاکہ پیپلز پارٹی کو بھی اگر انہیں ملتی ہے 2 سے اوپر سیٹیں, وہ شاید 2 اور یا 5 کے قریب سیٹوں کے انہوں نے کوئی کیلکولیشن کی تھی, تو اس کو بھی روکا جائے. تو ایونچولی جو ابھی تک حکومتی سطح پر یہ تاثر ہے کہ جناب یہ جو اتحاد بنا ہے اس کو کلب کیا جائے گا پی ٹی آئی کے ساتھ, اور کراچی میں پھر ان کو 2018 کے الیکشن میں اتارا جائے گا. تو اب بریک لے لیتے, میرا خیال ہے بالکل اس موضوع پہ اور کچھ کریں, نہیں کافی آج بریک لے لیجیے. 15 سال پہلے آج ہی کے دن یعنی 8 نومبر 2002 کو جدید اردو غزل اور نظم کا سب سے معتبر نام یعنی جان ایلیا ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے. جان 15 سال ہو گئے, لیکن جان صاحب آج تک کھلتے چلے جا رہے ہیں اور ان کے شعروں کے مطالب, اور یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی, تھوڑا بہت میرے بھی نیاز بندی تھی کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان کی زندگی میں تو نوجوان گرویدہ تھے, ان کی موت کے بعد بہت زیادہ ان کے نوجوان جو ہیں وہ اور زیادہ گرویدہ ہو گئے ہیں. اور جتنے بھی ان کے مجموعے آئے ہیں, مثلا جیسے پہلا مجموعہ آیا تھا شاید 1990 میں, وہ ہر کچھ عرصے بعد آؤٹ آف پرنٹ ہو جاتا ہے, پھر نیا چھاپنا پڑتا ہے, لیکن پبلشر یہی کہتا ہے کہ پہلے والا ہی چل رہا ہے. ٹھیک, اچھا آپ سمجھتے ہی ہیں. اچھا پھر اس کے بعد یعنی ہے, گمان ہے, لیکن ہے, گویا ہے, پھر ان کا جو نثری مجموعہ ہے اداریوں کا جو انہوں نے عالمی ڈائجسٹ میں لکھے تھے فرنود کے نام سے, یا ویسے جو مضامین ہیں,
وہ آ گئے. اچھا وہ ہاٹ کیک کی طرح ہوتے ہیں, مثلا آپ کبھی بھی آیا اور بکا. ہاں آپ کبھی بھی کسی پبلشر کی دکان, میں نے ایون ان کو سب سے زیادہ جو بکتے ہوئے دیکھا ہے جان صاحب کو, وہ بس اڈوں کے جو سٹال ہوتے ہیں نا, یا ریلوے کے سٹال ہیں, وہاں جان کو جو ہے ٹھیک ٹھاک بکتے ہوئے دیکھا ہے. جان صاحب ظاہر ہے آج بھی ایک مہمہ ہے اور کھلتے کھلتے بہت وقت لگے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ جان کیٹس سے مثالیں دیتے ہیں ان کی, کہ ویسی ان کی شاعری ہے. کچھ کہتے ہیں T.S. ایلیٹ صاحب جو ہیں اس سے وہ یاد آتے ہیں. ظاہر کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ تو یاد آتے رہیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دلچسپ آدمی تھے, گفتگو کرتے تھے, اور کوئی بھی علمی مسئلہ ہو اس پہ گفتگو کرتے کرتے ریپیٹ نہیں کرتے تھے. آپ نیکسٹ ٹائم جب ان سے اسی موضوع پہ بات کریں گے تو پھر کوئی نئی بات کریں گے. ایک ایکسٹرا آرڈنری بات تھی. علم کی پوٹلی, میرا خیال ہے بجائے اس کے کہ انہیں خانوں میں تقسیم کیا جائے جان ایلیا کو, علم کی پوٹلی میرے ذہن میں ان کے لیے استعارہ آتا ہے. اس میں ادب بھی جبند ہے, اس میں منطق بھی ہے, اس میں شاعری بھی ہے, نثر بھی ہے, گفتگو بھی ہے. عربی میں بات کر لو, سنسکرت میں بات کر لو, فارسی میں, اردو میں. انگریزی کا ایک لفظ ہے ایسے لوگوں کے لیے, پولی میتھ. اس کا ایگزیکٹ ترجمہ مطلب کچھ ایسا ہوگا. میں یہ نہیں کہوں گا ہر فن مولا, کیونکہ اس کی تو ایک نیگیٹو کونوٹیشن بھی ہے, جو مطلب 5-6 ڈفرنٹ موضوعوں کو میں مہارت رکھتے ہیں. اچھا جان ایلیا اگر ایسے نہ ہوتے تو پھر کہاں ہوتے, مطلب کیسے ہوتے؟ اس لیے کہ رئیس امروہی اور سید محمد تقی ان کے یہ چھوٹے بھائی تھے. امروہے میں جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے والد تھے علامہ شفیق حسن ایلیا, نام کے ساتھ علامہ لگا ہوا ہے, لیکن بنیادی طور پہ وہ شاعر اور ماہر فلکیات تھے. تو شاید جو ان کا 1990 میں پہلا مجموعہ آیا جان صاحب کا, اس کا جو دیباچہ ہے 40 صفحے کا, وہ کمال چیز ہے. نثر کا ایک شہپارہ جسے کہتے ہیں نا, اس میں زبردست قسم کی انہوں نے واقعات اور جو ان کا فلو ہے اس میں. وہ ایک جگہ مجھے یاد آیا, کہتے ہیں کہ جی یہ جو سیارے تھے نا, مشتری, زحل, زہرہ, یہ وغیرہ, یہ ہمارے بہن بھائی تھے, یہ ہمارے ساتھ ہمارے کمروں میں اور دالان میں رہتے تھے. اتنا ذکر ہوتا تھا گھروں میں, تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ یہ تو ہمارے بہن بھائی ہیں. اچھا پھر انہوں نے کہا جی کہ پہلا عشق جب ہوا, انہیں جب ہوش سنبھالا, تو ان کا یہ خیال تھا کہ محبوبہ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. تو بقول ان کے جو لڑکی تھی جو ان کے خیال میں پوری زندگی جس کے ساتھ رہنا تھا, وہ جب بھی گلی سے گزرتی تھی تو یہ اپنا منہ دیوار کی طرف کر لیتے تھے. کیا بات, یعنی اے لڑکی ہم محبت کرتے ہیں. اچھا پھر 8 سال کی عمر میں جو پہلا شعر کا, 8 سال کے بچے کا ذرا شعر دیکھیے, چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں, دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی. یہ 8 سال کا بچہ کہہ رہا ہے یہ شعر. اچھا وہ جو ہے جان کیٹس اور T.S. ایلیٹ, میرا اپنا خیال ہے, خیر میں کیا اور میری اوقات کیا, کہ جان صاحب کی جو شاعری ہے وہ وحشت اور بغاوت کا اعلیٰ ترین سطح پہ جو اظہار ہے, جس میں آپ کو فلسفہ, علمنا کی شگفتگی, منطق اور روایتی فریم توڑنے کی کوشش, اور ایک اعلان بغاوت, اور اس کے بعد پھر اس سے پلٹنا جھپٹنا, وہ سب کچھ پورا ملے گا. یہ شاعری گائی نہیں جا سکتی. اسی لیے جان صاحب کا میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی کلام جو ہے وہ گایا گیا. مثلا اس کو کیا گائیں گے کہ یہی رشتوں کا کارخانہ ہے, ایک مشین اور اس کے پاس مشین. ماڈرن سینسیبلٹی. بالکل. اب مثلا تو کہتے ہیں ایکسپیریمنٹل پوئٹری. میر صاحب نے کہا یہ تواہم کا کارخانہ ہے, یا وہی ہے جو اعتبار کیا, وہ ان کے زمانے کی تھی 250 سال پہلے. یہاں جان صاحب کہہ رہے ہیں یہی رشتوں کا کارخانہ ہے, ایک مشین اور اس کے پاس مشین. دل نے ڈالا تھا درمیاں جن کو, لوگ وہ درمیاں کے تھے ہی نہیں. اب یہ گائیکی سے ظاہر ماورا ہے. تو یہ شاعری جو ہے گائی تو نہیں جا سکتی, لیکن صرف سنی جا سکتی ہے, اور وہ بھی جان ایل ہی سنی جا سکتی ہے. تو سنتے ہیں, آپ بھی سنیے اور ہم بھی سنتے ہیں, پھر اجازت.
अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।